अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। कराची में दिलखराश वाकया पेश आया है। कराची का इलाका है जिसका नाम है नाजिमाबाद। वहाँ पर एक मार्केट है, उस मार्केट का नाम है गोल मार्केट। गोल मार्केट के बिल्कुल करीब में पायलट स्कूल है। पायलट स्कूल में 14 मई को सुबह 7:55 पर एक बाप अपनी बाइक पर अपनी 5 साल की बेटी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए आता है। वहाँ चूंकि रश होता है, पेरेंट्स आए होते हैं और भी अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए खासा रश है वहाँ पर। और अब एक स्क्रीन पर आपको तस्वीर नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि ये तस्वीर जो है ये एक बुजुर्ग की है जिनकी तकरीबन 65 इयर्स एज है, यानी 65 साल के हैं। और इन्होंने सफेद रंग की टोपी भी पहन रखी है और सफेद रंग की शलवार कमीज भी पहन रखी है। ये इसी पायलट स्कूल से चंद कदम आगे खड़े हुए हैं बाइक के ऊपर। जैसे ही ये देखते हैं कि बाप अपनी बेटी को स्कूल के दरवाजे पर ड्रॉप करने के लिए आ गया है, फौरन से ये भी वहां पर आता है और आकर उसको गोलियां मारता है। बाप को भी गोलियां लगती हैं, बेटी को भी गोलियां लगती हैं और फिर वहां से मौके से फरार होने में ये कामयाब हो गया। फिर मुतल्लिका पुलिस स्टेशन इसको लगता है नाजिम आबाद। ठीक है जी, नाजिमाबाद पुलिस जो है नफरी वहां की मौके पर पहुंचती है। फौरन से बाप और बेटी को अपनी हिरासत में लेकर हॉस्पिटल शिफ्ट करती है फर्स्ट एड देने के लिए। 65 साल के बुजुर्ग का रिश्ता क्या था, वजह अनाथ क्या है, कत्ल क्यों किया, ऐसा क्या हो गया था कि कत्ल करना पड़ गया। अगर बड़ों की कोई दुश्मनी थी तो बच्ची का लेन देन बीच में क्या था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। और उससे भी हैरान कुन बात यह है कि इस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तफ्तीश की और दौरान तफ्तीश इसने जो हकाइक पुलिस को बताए, यकीन कीजिए बड़े हैरान कुन है, बड़े हैरान कुन है। मैं खुद बड़ी हैरान और परेशान हुई कि ये पागल है क्या, मेंटल है क्या, इंसान है ये मुलजिम जो है। मैं आपको बताऊं कि हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, शुगर का मरीज है और फिर फॉलिज का मरीज भी है। इसको 5 मर्तबा फॉलिज का अटैक भी हो चुका। तमाम बीमारियों के बावजूद बजाय इसके कि अल्लाह तौबा करता, अल्लाह से माफी मांगता, सीधे ट्रैक पर चलता, इसने दलेरी ये दिखाई कि कत्ल कर दिया। कराची में एक निजी सोसाइटी है जहां पर फैमिलीज रहती हैं। जनाब एक फैमिली है, उसके 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। तमाम के तमाम शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, अपने अपने घरों में आबाद हैं। सबसे बड़े भाई का नाम है इकबाल, फिर उसके बाद है अरसलान और फिर उसके बाद नंबर आ जाता है शाहिद का। जब इनकी शादियां हो गई, इनकी औलादें हो गई, तो जाहिर है इन सबको ये लगता था कि अब ये जो विरासती घर है अम्मी अब्बा का, ये छोटा पड़ गया, बच्चे हो गए हैं, गुजारा नहीं होता। तो ऐसा करते हैं, इस विरासती घर को सेल करते हैं, अपना अपना हिस्सा लेते हैं, बहनों को बहनों का हिस्सा देते हैं और फिर उसके बाद अपने अपने पास जो भी जमा पूंजी है वो डाल के आराम से एक साइड पर अपना अलग से मकान लेते हैं। इन्होंने जो डिसाइड किया उसके मुताबिक अपने विरासती मकान को बेचा, बहनों को बहनों का हिस्सा दिया और खुद अपना हिस्सा लिया। यानी हिस्से बड़ी इंसाफ के साथ इन्होंने किया। अलग अलग से अपना किराए का मकान लिया और अपने अपने घर की तलाश का आगाज किया कि किसको क्या सूट करता है, किसने किस इलाके में रहना है, ये तमाम चीजों का आगाज किया। अब जनाब इकबाल जो है उसने औरंगी टाउन में एक मकान ले लिया और वहां पर शिफ्ट हो गया। अरसलान ने चुरंगी टाउन में मकान लिया और वहां शिफ्ट हो गया। अब शाहिद बचा पीछे। शाहिद के साले का नाम है राशिद। राशिद एक प्रॉपर्टी डीलर है। शाहिद ने राशिद से कहा कि यार तुम प्रॉपर्टी डीलर हो, मेरे भाइयों ने अपने अपने मकान ले लिए, वो सेटल हो गए, अपने घरों में शिफ्ट हो गए, तो मुझे कोई मकान ही नहीं मिल रहा, तुम तो प्रॉपर्टी डीलर हो, मुझे कोई मकान ढूंढ दो ताकि मैं भी वहां पर ले लूं। अब चूंकि राशिद रहता था नासिमाबाद में और शाहिद का भी ये ससुराल हुआ, तो राशिद ने क्या किया, नासिमाबाद में ही एक मकान ढूंढा, इसको दिखाया और इसको मकान बहुत पसंद आ गया। एट द एंड उस मकान का जो मालिक है, यानी हम ये कहेंगे मालिक मकान का नाम जहांगीर, बयाना तय हुआ इनका। टोकन की मद में जो रकम अदा की गई वो थी 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीस। 15 लाख रुपए टोकन दिया और 2 माह का टाइम हुआ कि फुल पेमेंट हम करेंगे 2 माह के बाद। 1 महीना गुजरा, फिर 2 माह गुजरे। जब 2 माह पूरे गुजर गए तो उसके बाद शाहिद ने कहा कि यार पैसे मेरे पास अरेंज हैं, जहांगीर से टाइम बनाओ, उसको पेमेंट करते हैं और आराम से रजिस्ट्री अपने नाम करवाएं, मामले को खत्म करें। राशिद कहता है जी भाई डन, करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगले दिन पूछता है यार कोई बातचीत हुई, कहता है नहीं अभी तक तो कोई मेरी फाइनल बात नहीं हुई। फिर खामोश हो जाता है, फिर दोबारा पूछता है। तो जनाब राशिद क्या कहता है, जो साला है
ذرا دھیان سے سنیے. کہتا ہے یار اصل میں بات یہ ہے جو میں روز آپ کو آئیں بائیں شائیں کرتا ہوں, وہ جو پیسے آپ نے دیے ہیں نا وہ کسی ڈیلر کو ہم نے دیے ہیں, وہ ہم نے مالک مکان کو نہیں دیے. ہم سے پیسے ڈیلر نے پکڑ لیے اور ڈیلر غائب ہو گیا, ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا. میں بڑا پریشان ہوں, میں اس کو ٹریس کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں, اس کا نمبر بھی بند ہے اور اس کا جو گھر ہے اس کا گھر کا ایڈریس بھی مجھے نہیں مل رہا. تو جیسے آپ پریشان ہیں ایسے میں بھی بہت پریشان ہوں. شاہد خوب لڑتا جھگڑتا ہے. شاہد کو ایسا لگتا ہے کہ راشد ڈرامہ کر رہا ہے اور راشد نے اس کے سارے پیسے کھا لیے اور یہ سب ڈرامہ کر رہا ہے, جبکہ حقیقت کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی. اب جناب جو وراثتی مکان بکا تھا, حصے ہوئے تھے, وہ بات تھی 2022 کی. اب آ چکا ہے 2025. 2025 آ چکا. روز جھگڑا روز جھگڑا روز جھگڑا. بہت سارے جھگڑے ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے, سالہ آج تک یہ بات نہیں مانتا کہ ہاں اس نے فراڈ کیا ہے, جبکہ یہ کہتا ہے کہ فراڈ اسی نے کیا. 6 ماہ پہلے جنوری میں شاہد اپنے سالے کو کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ 3 سال ہو گئے ہیں مجھے کرائے پہ رہتے ہوئے. ٹھیک ہو گیا, جو میرے پاس بچی ہوئی رقم ہے وہ میں کھا چکا, جو میری جمع پونجی تھی, اور جو 15 لاکھ تھے وہ میں بیانے کی مد میں دے چکا. اب میری جیب ہو گئی ہے خالی, میں سفید پوش آدمی ہوں. اب میں تمہیں اس بات کا جواب دوں میرے پیسے فوراً ارینج کر دو, نہیں دو گے میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا. راشد آگے سے کیا کہتا ہے؟ راشد کہتا ہے کل کی طلاق دینی ہے, آج دو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ہی وہ یہ بات کرتا ہے شاہد کو مزید غصہ آتا ہے اور کھڑے کھڑے بھائی کے سامنے بہن کو طلاق کے لفظ ادا کر دیتا ہے, یعنی طلاق دے دیتا ہے. کورٹ میں چلا جاتا ہے کیس. کورٹ میں جانے کے بعد 3 ماہ گزرنے کے بعد فائنلی کورٹ کے آرڈرز بھی آ جاتے ہیں اور طلاق ہو جاتی ہے. 14 مئی کی صبح 7:55 پر راشد سالہ اپنی بیٹی آمنہ کو سکول چھوڑنے کے لیے گیا, یعنی ڈراپ کرنے کے لیے گیا. سکول کا نام ہے پائلٹ سکول اور یہ قریب ہے گول مارکیٹ کے. وہاں پر جب یہ اپنی بائک پر چھوڑنے کے لیے گیا تو پاس ہی ایک سفید رنگ کی ٹوپی, سفید رنگ کی شلوار قمیص, ایک نامعلوم شخص موٹر سائیکل کے اوپر کچھ ہی قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا ہے, جو پکچر آپ کو نظر بھی آ رہی ہے اپنی اسکرین پر. جیسے ہی وہ شخص جو بائک پر کھڑا ہے وہ دھاک لگائے بیٹھا. باپ اپنی بیٹی کو ڈراپ کیا, اتنے میں فوراً سے سٹارٹ کر کے آیا, گولی ہماری بیٹی کو بھی اور باپ کو بھی, اور موقع سے فرار ہو گیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارا جو وقوع ہوا ہے نا, اس کو پولیس اسٹیشن لگتا ہے ناظم آباد, یہ کراچی کا پولیس اسٹیشن ہے. 15 پر کال گئی تو پولیس موقع پر پہنچی, نفری آئی. سب سے پہلے باپ بیٹی کو اپنی حراست میں لیا اور ہاسپٹل شفٹ کیا. ہاسپٹل شفٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا حال ہے ان دونوں مریضوں کا, تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ آمنہ جو ہے وہ بچ گئی ہے, گولی اس کو چھو کر نکل گئی ہے, جبکہ باپ راشد مر چکا ہے, وہ اب ہم میں نہیں رہا. اب یہاں پر راشد کا بڑا بھائی جس کا نام ہے مدثر, وہ بنا ایک مقدمے کا مدعی اور وہ مقدمہ تھا قتل کا. پولیس نے تفتیش کا آغاز کیا اور سب سے پہلے حاصل کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی, اس کو ٹریس کیا, جو آپ کو اپنی اسکرین پر نظر بھی آ رہی ہے. جب ٹریسنگ کا آغاز کیا تو ٹریس کرنے کے بعد پتا لگا, آپ کو یہاں پر یہ لگ رہا ہوگا کہ چونکہ شاہد کے پیسے کھائے راشد نے تو شاہد نے قتل کیا ہوگا. مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا, لیکن شاہد نے قتل نہیں کیا. حیران کن بات یہ ہے کہ شاہد کا بڑا بھائی ہے جس کا نام ہے محمد اقبال نے یہ کام کیا. پولیس کی حراست میں ہے شاہد بھی اور پولیس کی حراست میں ہے اقبال بھی, دونوں بھائی. پولیس نے گرفتار کیا اور تفتیش کا آغاز کیا اور پوچھا ہاں بھائی کیوں ماری گولی. کہتا ہے اقبال, اب اقبال جواب دے رہا ہے پولیس کو, کہتا ہے جب میں 10 سال کا تھا نا تو میرا باپ فوت ہو گیا تھا. میں نے اپنے تینوں بھائی اور دونوں بہنوں کو باپ بن کر پالا پوسا بڑا کیا, ان کی خواہشات پوری کی, اپنی خواہشات اور اپنے خوابوں کو ان کے اوپر سے قربان کیا, اور ان کو کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ تمہارا باپ دنیا پر نہیں ہے. ان کو باپ بن کر میں نے پالا ہے اور اپنی ساری ذمہ داری میں نے پوری کی ہے. جب 15 لاکھ روپے کھائے تھے نا شاہد کے راشد نے, تو شاہد میرے پاس آ کر روتا تھا اور آگے مجھے کہتا تھا یار دیکھو میرے پیسے کھا لیے ہیں. راشد کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی, میرا گھر بھی اجڑ گیا, میرا پیسہ بھی ضائع ہو گیا اور اب میں کرائے کے مکان میں ہوں. تو مجھ سے یہ دکھ اس کا دیکھا نہیں جاتا تھا, سنا نہیں جاتا تھا, برداشت نہیں کیا جاتا تھا. مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے کہا کہ میں راشد سے خود بدلا لوں گا. میں نے کیا کیا, وہ شخص میں تھا جس نے راشد کو گولیاں ماری. میں نے اپنے بھائی کا بدلہ
خود لیا۔ پولیس نے پوچھا کہ ٹھیک ہے مان لیا راشد کو تو گولیاں لگ گئی، بیٹی کو کیوں قتل کیا، اس کا کیا قصور تھا؟ جس کا جواب اقبال یہ دیتا ہے کہ میں کو ٹارگٹ کلر تو ہوں نہیں، میں ایک اناڑی ہوں، میں نے کبھی بندے شندے نہیں مارے، نہ کبھی پسٹل چلائی ہے، 5 دفعہ مجھے فالج کا اٹیک ہوا ہے، دل کا میں مریض ہوں، شوگر کا میں مریض ہوں، وہ افراتفری میں نے گولی ماری ہے تو اس کی بیٹی کو بھی لگ گئی اور اس کو بھی لگ گئی۔ بیٹی کو مارنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ افراتفری کے عالم میں سارا کچھ ہوا ہے۔ شاہد سے پوچھا شاہد تم بھی اس قتل میں برابر کے ملوث ہو، کیا تم نے جا کے یہ ساری اسکیم بنائی تھی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے دکھ ضرور شیئر کرتا تھا، پوچھتا بھی تھا، بتاتا بھی تھا کہ اب کیا کروں، دیکھیں میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، اب کیا کیا جائے، اس مسئلے کا کوئی تو حل ہوگا، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو قتل کر دو، نہ میں کبھی بھی کسی کو بھی قتل کرنے کے حق میں ہوں، جبکہ قاتل اقبال یہ کہتا ہے کہ اس قتل کا ذمہ دار میں ہوں، میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ قتل کیا ہے، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا اس قتل کے حوالے سے، میں اکیلا اس کیس میں ملوث ہوں، نہ میرا کوئی سہولت کار ہے۔ یاد رہے کہ قاتل ہے محمد اقبال، 65 سال اس کی عمر ہے، اور یہ شاہد کا بڑا بھائی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس پروگرام میں یا اس ویلاگ میں کیا میسج بنتا ہے کہ کیا بھائی بھائی سے دکھ نہ روئے جا کے؟ بھائی تو بھائی کا شولڈر ہوتا ہے، کندھا ہوتا ہے، بازو ہوتا ہے، بھائی بھائی سے جا کے ساری باتیں کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو دکھ بتائے تو وہ کہے اچھا تمہارے ساتھ فلانے نے یہ کیا، ڈس ڈس ڈس، ایسا تو نہیں ہوتا۔ مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے، ایک مسئلہ اگر ہے آپ کے ساتھ تو آپ نے اس کا سلوشن نکالنا ہے، حل نکالنا ہے، نہ کہ اس مسئلے سے مزید مسائل جنم لے لیں اور مزید مسائل بنا کے اس کی زندگی بھی عذاب اور اپنی تو عذاب کی ہے۔ تو ایسے اناڑی بھائی سے کیا دکھ شیئر کرنا۔ تھینک یو۔